لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن آئینے میں نظر آنے والا شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ لہٰذا خود کو پہچانیں اور خود کی قدر کریں۔ مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر توجہ دو، کیونکہ تم جس رب کو پکار رہے ہو وہ تو بے زبانوں کی بھی سنتا ہے۔ الفاظ اتنے خوبصورت ہو نہ ہو، لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا احساس اتنا خوبصورت ہو کہ دلوں کو چھو جائے۔ ناکامی انسان کے اندر ہوتی ہے اور وہ اس کو دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ انسان نہیں، انسانوں سے وابستہ امیدیں دکھ پہنچاتی ہیں۔ ایک کڑوا ہے مگر درد بھرا سچ ہے۔ آنکھیں بند کر کے کسی پر بھروسہ کرنے والے کی آنکھیں اکثر بھروسہ ٹوٹنے پر ہی کھلتی ہیں۔ تکلیف میں بہت رولنے کے بعد جب درد اس مقام پر آ جائے کہ آنسو تھم جائیں، وہاں سے مضبوطی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر فرق نہیں پڑتا کسی کی خوشی اور دکھ سے۔ تمام رشتوں سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے۔ توبہ کرنے میں دیر مت کرے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک ہی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ مجھے میری ماں نے بس ایک ہی بات سمجھائی تھی کہ بیٹا، کوئی ہاتھ سے چھین کر لے جا سکتا ہے مگر نصیب سے نہیں۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس گھر سے نکلو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ عقل مند کی پہچان۔ ایک عقل مند سے پوچھا گیا کہ کسی عقل مند شخص کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ جواب دیا، گفتگو میں غلطی کم اور درستگی زیادہ ہو۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ یہ دنیا ایک بہت بڑا میلہ ہے، پھر اگر اس میں انگلی غلطی سے چھوٹ جائے یا پھر چھڑا لی جائے، بچھڑنے والے دوبارہ نہیں ملتے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ آپ کو تنہا ملیں گے، ایک وہ جو سب کا سوچتے ہیں اور دوسرے وہ جو کسی کا نہیں سوچتے۔ پتہ ہے بعض اوقات وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم گرتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے خود اس کی طرف جائیں۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی انتظار میں ہوتا ہے۔ زیادہ عقل مند بننے سے عقل ضائع ہو جاتی ہے۔ جب نکاح ہو جائے تو زندگی میں تم کا لفظ نکال کر اس کی جگہ ہم کا لفظ استعمال کرنے سے بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو نیچا دکھانے یا کم تر سمجھنے سے زندگی کی کشتی ہجکولے کھاتی رہتی ہے۔ جب خدا کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام کر دیتا ہے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ باپ کا ہاتھ اگر سر پر نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا، اور زمانے کی آنکھ کا تب ہی پتہ چلتا ہے۔ ہم بستری کی شوکین عورتوں کی 3 علامات اور 3 نشانیاں۔ نمبر 1، چھوٹے قد والی عورتیں۔ نمبر 2، بڑی عمر کی عورتیں۔ نمبر 3، سانولی رنگت کی عورتیں۔ 3 نشانیاں۔ نمبر 1، آپ کو ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھے گی۔ نمبر 2، جب آپ کو دیکھے گی تو اپنی چھاتی کو ہاتھ لگائے گی۔ نمبر 3، آپ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گی۔